نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے چند الفاظ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ان سارے بزرگان دین کی ارواح کو حاضر مان کر، ان کو وسیلہ بنا کر یہ ذکر پاک اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ اس نسبت سے میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ کے بچوں نے الحمدللہ پہلے مرحلے میں علم کا ایک باب مکمل کیا، اور جن لوگوں کو اور جن نوجوان بچیوں کو اللہ پاک نے توفیق بخشی، انہوں نے الحمدللہ اپنا وقت اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کے دین کے لیے پیش کیا، اور آگے چند سال اس مقدس اور اس معمر تعلیم کو حاصل کرنے کا قصد کیا۔ تو ان کی حوصلہ افزائی، دل جوئی اور ان کے اس اعلیٰ ترین کام کے انتخاب پر ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں نے اس حدیث پاک کا انتخاب کیا۔ میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ جتنے لوگ جن جن علاقوں سے تشریف لائے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں بہترین بندہ کون ہے، اعلیٰ درجے کا بندہ کون ہے، بڑی ویلیو والا، بڑی عزت والا بندہ کون ہے؟ تو آپ میں سے ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کے بندے کی طرف ذہن دوڑائے گا کہ کون ہے جس کی ویلیو ہمارے علاقے میں زیادہ ہے۔ کوئی کسی چودھری صاحب کا نام لے گا، کوئی چیمہ صاحب کا، کوئی چٹھا صاحب کا، کوئی ملک صاحب کا، کوئی راجہ صاحب کا، کوئی خواجہ صاحب کا۔ یہی ہوگا، آپ ڈھونڈیں گے نا کہ کون ہے بندہ جو ہمارے علاقے میں سب سے الگ ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ڈھونڈیں گے نا آپ کس کو بتائیں گے کہ کون عزت والا ہے؟ ہو سکتا ہے اپنے علاقے کے کئی عزت والے لوگ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، سارے علاقے میں جن کی زیادہ عزت ہے، آپ محفل میں چلے جائیں تو لوگ جگہ بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ بات کریں تو سارے لوگ چپ کر کے بات سننے لگ جاتے ہیں، آپ فیصلہ کر دیں تو لوگ اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ ویلیو والے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر ہیں، پیسہ زیادہ ہے، کوٹھی خوبصورت ہے، کاروبار زیادہ ہے، کپڑے زیادہ اچھے پہنتے ہیں، پنچایت میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ معیار ہیں ہمارے، ہم میں بہترین لوگوں کے۔ اب جب ہم یہ سوال اللہ کے دلدار، نبیوں کے سردار، محبوب کردگار، سرور انبیاء، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری عقل، ہماری سمجھ جہاں تک گئی، ہم نے سوچا، ہم نے دیکھا، پرکھا، اور ہم نے سمجھا کہ یہ لوگ زیادہ عزت والے ہوتے ہیں۔ اے آقا، اے مولا، اے ہمارے سردار، آپ بتائیے آپ کے نزدیک بہترین لوگ کون ہیں؟ تو مدینہ طیبہ سے، اس کی فضا سے نورانی آواز آئے گی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو آقا علیہ السلام فرمائیں گے، مجھ سے بہترین شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، اعلیٰ مقام کے حامل شخص کا پتہ پوچھنا چاہتے ہو، تو من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھنے کا حق ادا کر دیتا ہے اور پھر دنیا کو قرآن سکھانے میں لگ جاتا ہے، میرے نزدیک بہتر نہیں، بہتر تر نہیں، بہترین اور افضل ترین بندہ ہو۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جو نگاہ انتخاب میرے آقا کی ہے، اس کا مقابلہ کائنات میں کون کر سکتا ہے؟ جس کو افضل ڈکلیئر کرنے والی زبان خدا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں، تو کیا محبوب نے اللہ کی مرضی کے خلاف کہا ہوگا؟ کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، نہیں، آپ نے فرمایا جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پڑھنا
کیا ہوتا ہے، سیکھنا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی بھی لوگوں کو دین سکھانے آئے ہیں، دین پڑھانے نہیں آئے۔ اور جو نبی کے غلام قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، آپ نے فرمایا میری نظر میں، مصطفیٰ کی نظر میں، اللہ کے حبیب کی نظر میں بہترین بولے۔ اب یہ فضیلت بیٹھے بٹھائے اگر 2-4 سال تعلیم حاصل کرنے سے آپ کو، آپ کی اولاد کو حاصل ہو جائے، شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ ہم شکر تو ادا کریں گے نا 4 سال کے بعد، ہم اس کا انتخاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جس کام کا بینیفٹ اتنا زیادہ ہے، جس کے انعام و اکرام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم فیصلہ کریں، انتخاب کریں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ شیطان نے ہمیں غلط راستے پہ چڑھا دیا ہوا ہے، ہمارا اصل راستہ چھوٹ گیا ہے، ہم غلط روڈ پہ سفر کر رہے ہیں، اس کی منزل ہی شیطان ہے، لہٰذا وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ میری روڈ چھوڑ کر تم واپس سیدھی روڈ پہ چلے جاؤ، وہ اسی پہ چلائے گا اور ہم بد نصیبی سے اسی پر چلتے رہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدترین خاندان وہ ہے، میرے الفاظ سنیے، بدترین، انتہا درجے کا برا، بد نصیب خاندان وہ ہے جس پورے خاندان میں کوئی ایک بھی عالم دین نہ ہو، اور بہترین اور خوش نصیب خاندان وہ ہے جس خاندان میں کم سے کم ایک عالم دین ہو، اور پھر پورا خاندان اس عالم دین سے علم دین حاصل کر کے اس کے مشورے پر، اس کے بتائے ہوئے مسائل پر چلے، تو گویا انہوں نے پورے خاندان کے لیے جنت خرید لی۔ رحمت کی وسعت دیکھیے، 2 4 8 10 بندے نہیں مقرر کیے کہ کم از کم 10 بندے جس خاندان میں سے عالم دین ہوں گے وہ خوش نصیب ہوگا۔ رحمت کی وسعت دیکھیے، کہا پورا خاندان، بے شک وہ 500 بندوں پہ مشتمل کیوں نہ ہو، اگر ان میں ایک بھی عالم دین پیدا ہو گیا سارا خاندان خوش نصیب ہو جائے گا۔ کس طرح؟ ایسے تو نہیں نا کہ آپ کے خاندان میں اگر کوئی ایک عالم دین ہے، وہ آپ کو حرام کام سے بچاتا ہے تو آپ آگے اسے تانے دینے شروع کر دیں کہ تسی تو مولوی صاحب ہوئے اسی کی کریے، تو پھر تو آپ خوش نصیب نہیں، پھر آپ کی بد نصیبی پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ خوش نصیبی کب ہوگی؟ ایک عالم دین آپ کے پورے خاندان میں ہے، اس کو وہ آنر دیں، وہ عزت دیں، وہ شان دیں، اور شریعت مطہرہ کے فیصلے اس کے پاس کروائیں اور اس سے اللہ کا دین سیکھ کر اپنے زندگی کے کام کریں۔ آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ اب آگے فضیلت کی زیادتی اس بات سے آپ سمجھ سکیں گے کہ جب ایک خاندان میں ایک سے زیادہ، بلکہ خاندان کے ہر گھر میں 1-2 عالم دین پیدا ہو جائیں تو سوچئے کہ اس خاندان کی فضیلت کیا ہوگی۔ میں نے کچھ مہینے پہلے ایک خبر پڑھی، سیالکوٹ میں ایک شخص کے 6 بیٹے ہیں، 6 حیات ہیں، والد بھی حیات ہیں، والد حافظ قرآن ہے اور عالم دین بھی ہے، اور 6 بیٹے ساتھ کھڑے کر کے اس نے تصویر بنوائی ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں 6 کے 6 مجاہد بناؤں گا، یا آرمی میں بھیجوں گا، یا میں پولیس میں بھیجوں گا، یا میں آفیسر بناؤں گا، یا انجینئر بناؤں گا۔ میرے اندر میرے رب نے یہ سوچ پیدا کی کہ میں 6 کے 6 بیٹوں کو قرآن کا حافظ بھی بناؤں گا، دین کا عالم بھی بناؤں گا، اور میں اپنے اس نیت میں اپنے نتیجے کو حاصل کر چکا۔ اس وقت میرے 6 کے 6 بیٹے حافظ بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ وہ باپ اندازہ کر سکتا ہے کہ قیامت میں اس کا آنر کیا ہوگا۔ ایک بیٹا، ایک بیٹی جس ماں باپ کا حافظ قرآن بن جائے یا عالم دین بن جائے، وہ میدان محشر میں اس پروٹوکول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا کہ انبیاء بھی یوں مڑ مڑ کر دیکھیں گے کہ یہ کون ہے۔ تو جس کے 6 بیٹے حافظ بھی ہوں گے،
कारी भी होंगे, आलिम भी होंगे, और डेफिनेटली वो अपने बाप की सुन्नत को आगे चलाते हुए न जाने अपनी कितनी औलादों को इस मनसब पे ले आएंगे। क़यामत में उनकी शान क्या होगी? असल दिन तो वो है ना जिसमें इज्जत की ज़रूरत है। असल मकाम तो वो है ना जहाँ हमारा कोई मकाम होना चाहिए, और वो क़यामत का मैदान है। वहाँ के लिए हमारे पास तैयारी नहीं, सोच नहीं, समझ नहीं, शऊर नहीं। तो जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान सीखने और सिखाने वाला ये बेहतरीन लोग हैं, तो ज़रा सोचिए, अगर आप अपनी औलाद को दुरुस्त गाइडलाइन देते हैं, दुरुस्त रास्ते की तरफ चलाते हैं, आप उनको कुरान और हदीस की तालीम के लिए अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, तो आज जब वो सीखने आएंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वो सिखाने के काबिल भी तो हो जाएंगे। तो दोनों काम जब ये पूरे करने के मनसब पे आ जाएंगे तो फिर आपका घराना बेहतरीन लोगों में शुमार होने लग जाएंगे।